وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم احمدی جو جماعت احمدیہ میں زمانے کے امام کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو مان کر مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے بھی آئے ہیں، مختلف مذاہب سے بھی آئے ہیں، مختلف قوموں سے بھی آئے ہیں، مختلف قسم کے تمدن اور طبقات سے بھی آئے ہیں، اس لیے کہ ہر قسم کی تفریق کو ختم کر کے اس تعلیم پر جمع ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی تعلیم ہے، جو ہر قسم کی سوچ رکھنے والے اور ہر قسم کی فطرت رکھنے والے مرد و عورت کے لیے تسلی کرانے والی اور رہنمائی کرنے والی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم اس کتاب میں جمع ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ بس ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو مختلف قوموں، مختلف مذاہب، مختلف ملتوں اور مختلف تمدنوں سے آ کر ایک جماعت بن کر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہمارا ایک خاص مقصد ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ایک لائحہ عمل ہے، اور وہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ اور ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بعض شرائط کے ساتھ کی ہے۔ ان شرائط میں بھی اسی طرح توجہ دلائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک شرط کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بیعت کرنے والا قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا۔ قرآن کریم کی حکومت کیا ہے؟ قرآن کریم کی حکومت قرآن کریم میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا اور ان کا پابند ہونے کی حد الوسع کوشش کرنا ہے، اور ان احکامات کی اپنی تحریرات میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد 700 بتائی ہے، اور اگر اس کی جزیات میں جائیں تو یہ تعداد اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہر احمدی بیعت کرتے وقت یہ عہد کرتا ہے، پرانے احمدی بھی وقتاً فوقتاً بیعتوں میں شامل ہو کر اپنے عہد کی تجدید کرتے رہتے ہیں، اور نئے احمدی بھی یہ بیعت کرتے ہیں۔ بس ہم سے یہ عہد بیعت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ایک عہد یہ بھی ہے
کہ ہم قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے اوپر قبول کریں گے، لاگو کریں گے اور کوشش کریں گے اس کی. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ان احکامات کی تلاش میں بھی لگے رہیں اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ جو آیات شروع میں تلاوت کی گئی ہیں اس اجلاس کے شروع میں، ان میں بھی بعض احکامات بیان کیے گئے تھے. ان میں سے اس وقت میں چند احکامات کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا مختصراً بیان کرتا ہوں. ان احکامات کا بار بار اور تفصیلی تذکرہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتا رہتا ہے. تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور احسان کا اور ایتاء ذی القربی کا حکم دیتا ہے. یہ تین باتیں یا تین نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر پوری پابندی کے ساتھ ایک معاشرے میں ان کا رواج ہو جائے، ان پر عمل شروع ہو جائے تو معاشرے کے تمام فساد ختم ہو سکتے ہیں، تمام رنجشیں چھوٹی سے لے کر بڑی تک دور ہو سکتی ہیں اور معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے جو اس دنیا میں ہی جنت کا عملی نمونہ ہو. پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. عدل کہتے ہیں برابری کے سلوک کو، عدل کہتے ہیں انصاف کے ساتھ فیصلے کو، صحیح گواہی دینا بھی عدل ہے اور سچائی اور راست بازی بھی عدل ہے. معاملات کو صحیح طرح سر انجام دینا بھی عدل ہے. اس ایک لفظ میں خدا تعالیٰ نے ہر عورت اور مرد کو ان نیکیوں کی طرف نشاندہی کر دی ہے جو اس کی بنیادی نیکیاں ہیں، جو ہر ایک کا کم از کم معیار ہونا چاہیے. فیصلہ کرنے والے ادارے یا اتھارٹی کا کام ہی صرف نہیں ہے کہ وہ عدل کرے، بلکہ ہر انسان اپنے دائرے میں بعض فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور عدل اور انصاف کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو تمام برائیوں اور اچھائیوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے. اگر اچھائیاں برائیوں پر حاوی ہوں تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے جذبات کیا ہیں، میرے فوائد کیا ہیں. پھر فیصلہ عدل سے ہو. اپنے مطلب نکالنے کے لیے تاویلیں اور راستے نہیں تلاش کرنے چاہیے. پھر عدل یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ ایک فیصلے کا بات کا اثر معاشرے کا چین قائم کرے گا، سکون قائم کرے گا یا معاشرے میں بے چینی پیدا کرے گا. اس بارے میں مثال کے طور پر عورتوں اور مردوں کے بڑھتے ہوئے مسائل کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں. شادی بیاہ مرد عورت کا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کسی ایک فریق کی طرف سے زیادتی اور انصاف سے کام نہ لینا نہ صرف اس رشتے کے قائم رکھنے میں مسائل پیدا کرتا ہے، بلکہ اگر اولاد ہے تو اولاد کے مستقبل اور زندگی پر بھی اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں، منفی اثرات پڑتے ہیں. عدل و انصاف کو سامنے نہ رکھتے ہوئے ایک فیصلہ گھرانوں اور اپنی زندگیوں بلکہ اگلی نسل کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے. گو اس عدل کے قائم نہ رکھنے کی بھی کئی وجوہات ہیں، بعض جائز بھی ہیں، بعض ناجائز بھی ہیں، لیکن بڑی وجوہات جو ہیں جو میں نے دیکھی ہیں ان میں انانیت اور خود غرضی ہے. اکثر معاملات جو سامنے آتے ہیں
ان میں گھروں میں بدامنی اور گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ مرد یا عورت کی انانیت اور خود غرضی ہوتی ہے۔ اپنے ہی بچوں کے مستقبل کو اپنی ذاتی اغراض کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں اللہ سے لوگ۔ یہ بچوں پر بھی ظلم ہے اور یہ عدل کے منافی ہے۔ اگر مرد اور عورت انصاف سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں تو ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہو جس سے اگلی نسلیں متاثر ہوں۔ اگر سچائی پر میاں بیوی کے رشتے قائم ہوں تو اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات میں خاص طور پر قول سدید کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی اس لیے کہ ایک دوسرے کے حق اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے اگر سچائی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لفظ عدل کی وسعت تو ہر میدان میں اور ہر موقع پر اپنا حسن دکھاتی ہے۔ یہاں میں نے صرف عائلی مسائل کے بڑھتے ہوئے معاملات کی وجہ سے یہ ایک پہلو بیان کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے حسن کی بنیاد اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر لحاظ سے عدل سے کام لیا جائے، یعنی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، آپس کے معاملات میں بھی اور گواہیوں میں بھی، اور فیصلہ کرتے وقت سچائی کا اظہار ہر موقع پر ہو۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے خلاف اور اپنے ماں باپ کے خلاف اور اپنے قریبیوں کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دے۔ پھر اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنا بھی عدل ہے، اور ایک عورت کی ذمہ داری اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نگرانی عورت کے سپرد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں عورتوں کی اکثریت اس ذمہ داری کو نبھانے والی ہے اور نبھانے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو آج کل زمانے کے رسم و رواج کے پیچھے چل کر اپنی ذمہ داری کو بھول گیا ہے۔ ایک عورتوں میں یہاں یورپ میں یا اس ملک میں ایک می ٹائم کی نئی رسم اور ٹرم رواج پا گئی ہے کہ اپنا وقت لینا ہے اور اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے پھرنا ہے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ میں نے کل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پڑھے تھے، ان میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اصل ایمان یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو ہر چیز پر مقدم کرو۔ بس ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہماری سوچیں، ایک احمدی کی سوچ، چاہے وہ نوجوان لڑکی ہے، شادی شدہ نئی نوجوان لڑکی ہے، چھوٹے بچوں کی والدہ ہے یا بڑے بچوں کی ماں ہے، بوڑھی ہے، عورت ہے، ہر ایک کا یہ کام ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو تلاش کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جب مردوں کی طرف سے ذمہ داریاں ادا نہ کی جا رہی ہوں، جب بچوں کے سامنے خاوند اپنی بیویوں کو سے انصاف نہ کر رہے ہوں اور بچے ہوش کی عمر میں پہنچ رہے ہوں، بچوں کا باہر ایکسپوجر بھی ہو رہا ہو، تو پھر اکثر معاملات میں خامدوں کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہوتے ہیں۔ گویا مرد اور عورت دونوں ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اپنی ذمہ داریوں کو انصاف سے ادا کریں۔ گو میں نے مضمون یہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن میری طرف سے یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا اگر میں اس وقت مردوں کو بھی توجہ نہ دلاؤں، جبکہ وہ لوگ براہ راست میری آواز بھی سن رہے ہیں۔ ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں، بیویوں کے بھی حق ادا کریں
اور بچوں کے بھی حق ادا کریں، اور ہمیشہ حق یاد رکھیں کہ یہ حق ادا ہوتے ہیں پیار سے، محبت سے اور اعتماد کی فضا قائم کرتے ہوئے۔ بس اس کو قائم کرنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے احکام بھی عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ جب حکم دیا کہ عدل کرو تو اس کی ایسا لفظ استعمال کیا جو معاشرے کے کم از کم معیار پر حاوی ہو جاتا ہے ہر جگہ پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسی نیکیوں میں تمہارے معیار پہ بڑھنے چاہیے، اس لیے جس نیکی کی طرف توجہ دلائی تاکہ ہر سطح پر محبت اور پیار اور امن کی فضا قائم ہو، تو فرمایا کہ احسان کرو۔ عدل کو قائم کرنے کے لیے بعض دفعہ سخت قدم بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور عدل کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ حق قائم کرنے کے لیے اگر سخت فیصلہ بھی کرنا پڑے تو کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اختیار خود فریقین کو نہیں ہے بلکہ تیسرے شخص یا ادارے کو ہے۔ یہ سن کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فیصلہ کرنے کا بھی اختیار ہے، ورنہ جو مثالیں میں نے دی ہیں یا جو مثال میں نے دی ہے اس میں خاوند خود ہی قاضی بن جائے گا اور مزید ظلم شروع ہو جائیں گے، یا بیوی خود ہی مظلوم بن کر خود ہی اپنے فیصلے کرنے لگ جائے گی۔ اس لیے ایسے معاملات جہاں علیحدگیاں بھی ہونی ہوں، خلا کے معاملات بھی ہوں، اس وقت بھی بڑے سوچ سمجھ کر اور دعاؤں کے بعد یہ فیصلے کرنے چاہیے۔ بہرحال اگلا قدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے کہ احسان کرو۔ احسان یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا ہے، عفو، درگزر اور صرف نظر سے کام لینا ہے، خود کوشش کر کے مدد کے اور اچھائی کرنے کے راستے تلاش کرنے ہیں۔ اگر ان باتوں پر عمل ہو تو معاشرے کی ہر سطح پر ایک ایسی فضا قائم ہوگی جو پیار اور محبت کی مثالیں قائم کرنے والی ہوگی، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام پیدا ہوگا، میاں بیوی اور خاندانوں میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کے وہ نمونے نظر آئیں گے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ دوستوں کے تعلقات میں بھی اور غیروں سے تعلقات میں بھی ہمدردی، غلطیوں سے صرف نظر اور ایک دوسرے کی مدد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مزید ترقی کرو اور آپس کے سلوک اور نیکیاں پھیلانے کے علاوہ وہ معیار حاصل کرو جس کی انتہا قربانی اور بے نفسی اور بے غرضی ہو، اور معیار حاصل ہوتا ہے فرمایا اطاعت ذی القربیٰ سے، اس کا یہ مقام حاصل کرنے سے ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ معیار حاصل ہوتا ہے اس طرح قربانی کرنے سے جس طرح ایک ماں بچے کے لیے کرتی ہے۔ ماں بچے کے لیے قربانی کرتی ہے بے غرض ہو کر، بغیر کسی بدلے کی اور خواہش کے۔ ہر احسان اور حسن سلوک کے پیچھے بدلے کی خواہش یا نام و نمود کا اظہار یا بعض دفعہ آپس کے تعلقات کی دوریوں کو ختم کرنے کی غرض ہو سکتی ہے، لیکن ماں اور بچے کا رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، جو مثالیں بعض دفعہ آج کل کی دنیا میں سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ بھی ان کی ذاتی اغراض کی وجہ سے، وہ بھی ان لوگوں کی جو دین کو بھول بیٹھے ہیں اور صرف ان کا دنیاوی مقاصد ان کے سامنے ہیں، جن کے سخت دل اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، جس کی اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال سب سے زیادہ بے غرضانہ رشتہ ماں اور بچے کا ہے، جو عام عقل رکھنے والے انسانوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اس وقت حقیقی مومن کہلاتے ہیں جب دنیا کے تعلقات میں بھی بے غرضانہ جذبات ہوں،
بنی نوع انسان کے لیے خدمت کا جذبہ اور جوش ہو۔ کل میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پڑھے تھے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنی جماعت کو اس معیار پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ بنی نوع کا حق ادا کرنے والے ہوں، حق لینے کی خواہش کے بجائے حق کی ادائیگی کی خواہش ہو، دنیا کی عارضی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہو۔ اگر اس خوبصورت تعلیم پر عمل ہو تو گھر اور معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے، اخلاق میں بھی ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء، منکر اور بغی سے روکتا ہے۔ فحشاء کا مطلب ہے انتہائی درجے کا گناہ اور گن، اور ہر وہ بات جس سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس بارے میں رمضان کے دنوں میں تفصیلی خطبات بھی دے چکا ہوں، ان کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر فحشاء منکر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی بدی جس کا علم صرف اس بدی کے کرنے والے کو ہو، اور منکر وہ بدی ہے اس کے بعد جو آتی ہے جس کا علم دوسروں کو بھی ہو جائے لیکن اس کا اثر دوسروں پر نہ پڑے، یا اس برائی سے دوسروں کے حق یا متاثر نہ ہوں یا بہت کم متاثر ہوں، لیکن وہ اس کو دنیا اس کو برا محسوس کرتی ہو، یہ برائی منکر ہے۔ پھر اس کے بعد بغیے کا لفظ آتا ہے، بغیہ یا بغی کے مختلف معنی ہیں، مثلا غلط کام کرنا، نقصان پہنچانا، دھوکہ دہی کرنا، ناانصافی کرنا، دوسرے کا حق مارنا۔ بس یہ لفظ جو ہے بغیہ، یہ ایسی برائی ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہے اور معاشرے کا امن برباد کرنے والی ہے۔ بہرحال یہ تینوں برائیاں، فحشاء، منکر اور بغیہ، ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو عیبدار بناتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقی مومن اور مومنہ کو ایسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے جہاں وہ نیکیوں کو پھیلانے والا ہو اور برائیوں سے محفوظ ہو، اور نہ صرف خود برائیوں سے محفوظ ہو بلکہ معاشرے کو بھی محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور آج ہم احمدیوں کی یہی ذمہ داری ہے، ہم نے جو زمانے کے امام کو مانا ہے تو اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو بھی نبھائیں گے کہ معاشرے میں نیکیاں پھیلانے والے ہوں گے اور برائیوں کو دور کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھالیں، خود اپنی حالتوں کو نہ بدلا، تو یہ ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، تبھی ہمارے ہر کام میں برکت بھی پڑ سکتی ہے۔ بس یہ ہے اسلام کی خصوصی تعلیم کہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے برائیوں کو چھوڑنا ضروری ہے، اور صرف اس بات پر خوش نہ ہو جاؤ کہ ایک قسم کی یہ چند قسم کی برائیاں چھوڑ دی ہیں، بلکہ ہر قسم کی اور ہر سطح پر کی جانے والی برائی سے ہم نے بچنا ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا ہے۔ دنیا انصاف اور عدل کے معیار کو بہت اعلیٰ معیار سمجھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم تر نیکی ہے۔ نیکی کی اعلیٰ ترین مثال اطاعت ذی القربیٰ ہے، بنی نوع انسان سے اپنے قریب ترین رشتہ دار کی طرح محبت اور بلا غرض خدمت اصل نیکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ معیار تم نے حاصل کرنے ہیں، یہ حکم ہے۔ اور برائیوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دلوں کو ہر قسم کی دھوکہ دہی، ناانصافی اور نقصان پہنچانے سے باز رکھو۔ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی بیان بازی سے بچو، دوسرے کو اپنی زبان سے بھی نقصان پہنچانے سے بچو،
بلکہ ایسی باتوں سے بھی بچو جو براہ راست کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی لیکن بد اخلاقی کا باعث بناتی ہیں۔ مثلاً ایک مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی سے آمنا سامنا ہوا ہے، ایک شخص وہاں اگر سلام کرتا ہے تو دوسرا تکبر کی وجہ سے یا معمولی رنجش کی وجہ سے یا سلام کا جواب دینے کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے جواب نہیں دیتا، جبکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ سلام پھیلاؤ۔ یہ تعلیم بڑی بنیادی تعلیم ہے کہ اسلام کو رواج دو۔ تو ایسے لوگ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو سلام کرنے والے کو تو متاثر نہیں کر رہے ہوتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے تو سلام کا پیغام بھیج دیا، مگر اپنے اور اللہ تعالیٰ کے خود گناہ بنگار بن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ ایک گناہ سہڑ رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی برائی سے بھی بچو۔ پھر فرمایا اپنے جائزے لو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنی برائیوں کو دیکھو اور ان کی اصلاح کرو۔ جو برائیاں بے شک دوسروں کو نظر نہ آئیں لیکن تمہیں پتہ ہے، تمہارے علم میں ہے کہ یہ برائیاں تمہارے اندر ہیں، تو اپنے دلوں کو ان سے پاک کرنے کی کوشش کرو۔ یہی تقویٰ کی باریک راہ ہے، اور یہ باریکی سے جائزے ہمیں لینے چاہیے، اور باریکی سے اپنا جائزہ لے کر اپنے دل کو ان برائیوں سے پاک کرنا جن سے پاک ہونے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے۔ صرف یہ ضروری ہے، صرف یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری برائی ہے، کسی کو اس سے کیا غرض۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فحشاء میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ دنیا داروں میں بہت ساری ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ دوسروں پر ظلم کو بھی ناپسند کرتے ہیں، بعض کو جھوٹ سے نفرت بھی ہوتی ہے، لیکن دل میں بعض لوگوں کے لیے کینہ اور بغض بھی بھرا ہوتا ہے۔ کسی کا حق مارنا بظاہر پسند نہیں کرتے، مگر چغلیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے کسی کے عیب جھوٹے سچے بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ چغلیاں گناہ ہے، یہ باتیں کرنا پیٹھ پیچھے منع ہے، بلکہ خدا تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ چغلیاں کرنا اسی طرح ہے جس طرح تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ تو مختلف قسم کی برائیاں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی سب ظاہری اور چھپی ہوئی برائیوں کو چھوڑو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے چھوڑو۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ سے نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ جب ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس شرط پر بیعت کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہر بات اور ہر چیز پر فوقیت دیں گے، تو پھر اس بات پر تسلی نہ پکڑ لیں کہ کیا ہوا اگر ہم میں بعض برائیاں ہیں۔ ہم دوسروں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ان برائیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اندر ہی برائیاں ہیں۔ اگر آدمی یہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی وقوع دینا چھوڑ دے تو یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں پھر بڑی برائیاں بن جاتی ہیں اور فحشاء بن جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور خدا تعالیٰ نے جو نصائح فرمائی ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ، تبھی اپنی زندگی میں بھی سکون محسوس کر سکتے ہو، تبھی تم اپنے گھر میں بھی سکون کے سامان کر سکتی ہو، اور تبھی تم معاشرے میں بھی نیکیاں پھیلانے والی بن سکتی ہو اور اس مقصد کا حصہ بن سکتی ہو جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عہد کی پابندی کی طرف توجہ دلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے
عہد کو جب تم نے اس سے عہد کیا ہے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے عہد دو طرح کے ہیں، ایک عہد بیعت کا عہد ہے اور ایک عہد اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کیے گئے عہد اور وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عہد بیعت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے، بس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے کہ اس نے اللہ سے باندھا ہے تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ بس یہ عہد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اسلام میں داخلے کا عہد ہے۔ یہ آیت میں مثال تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ کے بعد یہ اسلام میں داخلے کا عہد ہے، یہ عہد بیعت ہے، اور اس زمانے میں آپ کے غلام صادق کے ساتھ کیا گیا عہد بیعت ہے، اور جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کا عہد بیعت ہے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو جماعت احمدیہ میں شامل سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیعت کے عہد کو پورا کرے، اور اس میں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی حکومت کو اپنے اوپر لاگو کرے، اسے قبول کرے، تبھی وہ ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ بس اپنے عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے عہد، اور پھر ان پر تقوی سے کام لیتے ہوئے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں پھر لوگ۔ اور ایک مومنہ کو اور ایک مومن کا یہی زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان لوگوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اپنے بیعت کے عہد میں جو نیک باتوں کو کرنے کا عہد کیا ہے اسے پورا کریں، ورنہ بیعت کرنا بے فائدہ ہے۔ اگر بیعت کر کے اپنی مرضی کرنی ہے اور قرآن کریم کی حکومت اپنے اوپر لاگو نہیں کرنی تو پھر تو ایسا عمل ہے جس کی خدا کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اور دنیا والوں کی مخالفت بھی ساتھ ہی ہے۔ ایک احمدی کی جتنی مخالفت ہو رہی ہے اور شاید کسی کی ہوتی ہو تو اس کا کیا فائدہ کہ بیعت بھی کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل نہ کی اور لوگوں کی مخالفت بھی مول لے لی۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنا ہے تو تقوی پر چلتے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ نیکیوں کو اختیار کرو اور برائیوں کو ترک کرو، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عہد ہیں، اور پھر ان نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اسے ضامن بنا کر جو عہد ہوتے ہیں، جو گو بندوں کے درمیان عہد ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اور اس کے نام پر ہیں، اس لیے یہ عہد بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تمہارے عہدوں کی وجہ سے باز پرس ہوگی، تم پوچھے جاؤ گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر یا احکام کے مطابق جو آپس میں معاہدات کیے تھے انہیں پورا بھی کیا یا نہیں۔ بس ہر ایک اپنے نفس کے جائزے لے کہ کس حد تک ہم خدا تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور اس کے نام پر کیے گئے عہد کی پابندی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت سے احکام اور یہ بہت سی نیکیاں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اگر تم انہیں بجا لاؤ گے اور تم برائیوں کو
تقوی پر چلتے ہوئے ترک کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا پانے والے ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ مرد یا عورت میں سے جو بھی نیکیاں بجا لائے بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم یقیناً اسے حیات طیبہ کی صورت میں زندہ کر دیں گے اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ پس اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیتا ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاؤ اگر خدا تعالیٰ سے نیک اجر چاہتے ہو۔ بس یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ دنیا میں نیکیاں نہ صرف مردوں کے ذریعے قائم ہو سکتی ہیں اور نہ ہی صرف عورتوں کے ذریعے صرف قائم ہو سکتی ہیں۔ اگر خوبصورت معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، اگر نیکیوں کو قائم کرنا ہے تو پھر مرد اور عورت دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، دونوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی، دونوں کو برائیوں سے بچنا ہوگا، دونوں کو اپنے عہد نبھانے ہوں گے۔ اگر یہ ہوگا تو تمہارے عمل کی بہترین جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا دینے کے معاملے میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس میں اپنوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو سمجھتے ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں، جو عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، کوئی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کی نظر میں عورت اور مرد برابر ہیں، جو بھی نیک اعمال کرے گا وہ جزا پائے گا، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جائے گا۔ اور ان اعتراض کرنے والوں کا بھی منہ بند کیا گیا ہے جو اسلام کی تعلیم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو اس کا حق نہیں دیتا اور دوسرے درجے کا سمجھتا ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے فرائض بتا کر ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے دونوں کو۔ اگر دونوں کی اس طرف توجہ ہو اور اپنے ذمے فرائض کے حق ادا کیے جائیں اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے کیے جائیں تو اسلام وہ خوبصورت معاشرہ قائم کرتا ہے جس کی دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ سارے انسانی قانون اور حقوق کے نام پر قائم کی گئی جو تنظیمیں ہیں وسعتی قانون بناتی ہیں جو وقت کے ساتھ اپنی کمزوریاں اور کمیاں ظاہر کر دیں گے۔ آج وہ بڑے اہم نظر آ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں گے یہی قانون جو ہیں ایک وقت میں بالکل کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین جہاں سب سے پرانے ہیں، جو 1400 سال پہلے ہمیں دیے گئے، وہاں سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور ہر فریق کے حق کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ بس ہر احمدی عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان دنیاوی حقوق کے نعروں سے متاثر نہ ہوں۔ نوجوان بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان دنیاوی حقوق کے نعروں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اپنے حقوق دیکھیں، اپنی ذمہ داریاں دیکھیں، اپنے فرائض دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ جب یہ معیار حاصل کر لیں گی تو اپنے سکون کے بھی سامان کریں گی، اپنی نسلوں کو سنوارنے کے بھی سامان کریں گی اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بھی بنیں گی۔ خدا تعالیٰ سب کو اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیں۔ آمین۔